کھیل تو اب شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن یاد رہے اگر اس کھیل کی گرد خدا نخواستہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی طرف بڑھی تو پھر مشرق وسطیٰ تو کیا پوری دنیا میں ایسی آگ لگے گی کہ اس کو بجھانے میں 10 نسلیں بھی کم پڑ جائیں گی۔ اس وقت سعودی عرب ایسے شدید خوف اور وحشت کا شکار ہے جو امریکہ سے اتحاد کے گزشتہ 7 اشروں کے دوران نہیں ہوا تھا۔ آل سعود اپنا اقتدار لڑکھڑاتا محسوس کر رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یمن کی انقلابی قوتوں کا خاتمہ کرنے میں ناکامی اور امریکہ کی جانب سے ایران پر فوجی حملہ کرنے کی جرأت نہ ہونا ہے۔ خلیج فارس کا خطہ تناؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ تناؤ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف روس، چین اور یورپ جیسی عالمی طاقتیں بھی کسی نہ کسی طرح اس تنازع کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ تناؤ آہستہ آہستہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران اور اس کی اتحادی قوتوں کے درمیان جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مغربی طاقتوں نے فضول بہانوں کے ذریعے خلیج فارس میں موجود تناؤ کو بین الاقوامی سطح پر کشتیوں کی آزادانہ آمد و رفت، ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کی کوشش، ایران کے میزائل پروگرام اور سیاسی اتحادوں سے جوڑ دیا ہے۔ ایران خلیج فارس خطے کا وہ واحد ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل سے مقابلے کے لیے خطے سے باہر فوجی اتحاد تشکیل دے رہا ہے۔ امریکہ ہزاروں میل دور سے آتا ہے اور اسرائیل مقبوضہ فلسطین سے آتا ہے، جبکہ دونوں کا خلیج فارس سے فاصلہ اپنے 2 اتحادی ممالک اردن اور سعودی عرب جتنا ہے۔ ایران سے مغربی طاقتوں اور اسرائیل کی جنگ سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک بار پھر خطے پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خطے کے اپنے ممالک اس معرکے سے غائب دکھائی دیتے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے حمص کے قریب ایک برطانوی تیل بردار جہاز روک لیے جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تیل کے ذخائر استعمال کرنے کے باعث خلیج فارس میں زیادہ تیل بردار کشتیاں نہیں رکھتا، اور اس علاقے میں امریکہ کی زیادہ تر کشتیاں جنگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں فوجی اڈوں کا مالک ہے۔ یہ ایک ناقابل قبول قبضہ ہے۔ یہ لاٹھی کا قانون جو امریکہ کو مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد موجود سمندروں میں فوجی اڈے بنانے کی اجازت دیتا ہے اور برطانیہ کو فضول بہانوں اور طاقت کے زور پر آبنائے جبل الطارق میں ایرانی تیل بردار جہاز روکنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر سعودی عرب یمن میں اپنی شکست کے نتیجے میں پیش آنے والے حالات پر خوف زدہ ہے اور امریکی مشرق وسطیٰ میں پھیلتے ہوئے ایرانی اتحادوں سے وحشت زدہ ہے، تو ان دونوں خوف میں کسی قسم کا کوئی تعلق موجود نہیں۔ وہ پاسداران اسلام قوت جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، در حقیقت اصل عربی قوتیں ہیں جو امریکہ اور علاقائی سطح پر امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔ شام کی عرب مسلح افواج کس طرح اپنے ملک میں اجنبی ہو سکتی ہیں، یا عراق میں حشد الشعبی جن کا تعلق رافدین کی سرزمین سے ہے یا حوثی جنگجو زیدی ہیں کس طرح غیر ملکی ہو سکتے ہیں۔ یمن کے زیدی کم از کم گزشتہ 9 صدیوں سے اس ملک پر حکمران ہیں۔ اسی طرح حزب اللہ لبنان کے مجاہد بھی ہیں جو قومی امور پہ مختلف سطح پر کردار ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیج فارس میں امریکہ کی جنگ در حقیقت خطے کے اصل لوگوں کے خلاف ہے، جس کا مقصد خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہونے سے روکنا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ مطلوبہ سیاسی اہداف کے حصول کے لیے خطے کی علاقائی قوتوں پر تکیہ کرنے پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے پر امریکہ سعودی عرب میں آل سعود کا اقتدار محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ ایک طرف آل سعود کے دل سے خوف اور وحشت ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر بھی لوٹنا چاہتا ہے۔ لہٰذا امریکہ نے جدید ہتھیاروں سے لیس 500 فوجی سعودی عرب روانہ کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ جدید F-22 جنگی طیارے، میزائل ڈیفنس سسٹم اور ڈرونز بھی سعودی عرب بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی یہ فوجی امداد سعودی عرب کے مزید تمسخر کا باعث بنی ہے۔ امریکہ نے سعودی حکومت سے پہلے اس خبر کا اعلان کیا ہے،
لہٰذا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ فیصلہ مکمل طور پر امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس اقدام کے ذریعے سعودی عرب کی ایک تاریخی مقدس روایت کو بھی توڑا ہے، کیونکہ آل سعود ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر غیر مسلم افواج کو رہنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے امریکی فوجیوں کی جگہ اسرائیلی فوجیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب سعودی حکومت کی یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ یہودی ایک تو اہل کتاب ہیں، جبکہ اسلام سے پہلے یہودی مکہ اور مدینہ میں بستے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر اس کھیل کی گرد خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی طرف بڑھی تو پھر مشرق وسطیٰ تو کیا، پوری دنیا میں ایسی آگ لگے گی کہ اس کو بجھانے میں 10 نسلیں بھی کم پڑ جائیں گی۔